الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے سرا، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ ہے رسول تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، تو ہی کرتا ہے بندوں پہ لطف عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، مجھے جلوے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا، مگر ان سے ہے امید تجھ سے رجا، میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا، مگر ان سے ہے امید تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیا، نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی تب رضا کی قسم، مجھے شوقی تب رضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بہترین امت میں پیدا فرمایا ہے جس امت کی تعریف انبیاء سابقین نے فرمائی ہے، اور اس امت کی اسپیشلٹی بھی یہی ہے کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد چونکہ باب نبوت بند ہو گیا، حضور کی تشریف آوری کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ حضور کو اللہ رب العزت نے اس اینڈ کے اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ وہاں سے آگے کا تصور بندے کو شرک کی طرف لے کر جا سکتا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام کی شان ایسی ہے کہ مصطفیٰ کے مقام کی انتہا کسی کو پتہ نہیں، امام اہل سنت نے کہا تھا منقبت لکھنا آسان ہے لیکن نعت لکھنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ جب حضور کا وصف پڑھنے پر آتے ہیں اگر کمی ہو جائے تو گستاخی سے ایمان جانے کا خطرہ ہے، اور ذاتی ہو جائے تو شرک سے ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے، یہ مصطفیٰ جامع رحمت کی ذات ہے جس کے مقام کو صحیح معنوں میں کوئی سمجھ نہیں سکا، اپنے وقت کا مفکر اقبال کہتا ہے ان کی شان یہ ہے محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، اپنے آپ میں کئی علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے اعلیٰ حضرت نے پوری حقائقی بخشش لکھی ہے، لیکن اپنے ہتھیار ڈالتے ہوئے انہوں نے بھی یہی کہا ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھیرا تیرا، حضور کا مرتبہ کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، ایک اصول کی بات یہ میری جماعت کے مقدس علماء بیٹھے ہیں، جس امت میں جو بھی ولی ہوتا ہے اس ولی کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ امت کے نبی کی خیرات ہوتی ہے، یعنی اگر عبد القادر جیلانی کا پاور ہے تو حقیقت میں حضور کا معجزہ ہے، اگر معین الدین اجمیری کی کرامت ہے تو حقیقت میں ہمارے نبی کا معجزہ ہے، اگر بختیار کاکی کا بہترین انداز میں دشمنوں کو جواب دینا ہے تو حقیقت میں حضور کا معجزہ ہے، اگر فرید الدین گنج شکر ہے حقیقت میں حضور کا معجزہ ہے، اگر نظام الدین محبوب الہی ہے حقیقت میں ان کے کارنامے حضور کا معجزہ ہے، اگر کرامتی چراغ دہلی کی ہے، امیر خسرو کی ہے، گنج نواب کی ہے، آخر سراج کی ہے، سلطان المشارق، امام الاولیاء، سلطت الاتقیاء، سند الاسفیاء، پیران پیر روشن
خراسانی، غوث العالم، طارق السلطنت، قدرت القدرہ، محبوب یزدانی، میر کبیر سلطان سید محمد، اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی کی طاقت ہے جتنی کرامتیں مولا کائنات سے لے کر نادر شاہ تک اور نادر شاہ سے لے کر آج تک جتنی ولیوں کے پاس طاقت ہے، یہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے، لا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، باقی ہے کونین میں نعمت رسول اسلامیہ۔ آج ہم مسلسل پریشانیوں میں گھرے ہیں، آج ہماری حالت یہ ہے، آج آپ کسی کو اٹھا کے پوچھے بھائی آپ کی زندگی میں قرار ہے کہ نہیں، معاف کیجئے گا چاہے اہل منبر سے ہو یا اہل فرش سے ہو، چند افراد کے سوا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انتہائی درجے سے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ کوئی ذات بھیڑ میں اپنے شکوے اور رنج کا اظہار کرتا ہے، کوئی تنہائی میں کرتا ہے، کوئی سپر تنہائی میں کرتا ہے کہ جب آپ بالکل اکیلے ہو، اور کوئی ایسا ہے جو بندوں سے کرتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے خدا سے کہتا ہے مالک یہ پریشانی ہے، مالک یہ پریشانی ہے، لیکن ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ میری قوم کا حال یہ ہے کہ کوئی اپنی اولاد کے پروٹوکول سے پریشان ہے، باپ ڈرتا ہے کہ اپنی اولاد کو اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں۔ پچھلے دنوں سید صاحب مجھے کسی نے کہا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، بیٹے نے خودکشی کر دی۔ یہ کنڈیشن ہے ہمارے معاشرے کی، علمان والحفیظ، باپ اپنی اولاد سے ڈر رہا ہے، ماں اپنی بیٹی سے ڈر رہی اور ٹینشن میں ہے کہیں بیٹی کے قدم بیٹھ کر میری عزت کو نیلام نہ کر دے۔ لوگ ٹینشن میں ہیں، روزگار تو بڑا اچھا چلتا تھا، آخرکار یہ روزگار ٹھپ کیسے ہو گیا، آخرکار چلتے چلتے کیا ہو گیا، مال تو اچھا خاصا آ رہا تھا، میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے ایسا، پھر ایسا کیسے ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آپ ہم اور اپنی زندگی پر ایک سرسری طور پر نظر ڈالیں، اپنے دل کی کھڑکی میں جھانک کر دیکھیں، بتائیں سکون کہاں ہے، بتائیں نو ٹینشن ہونا کہاں ہے، بتائیے کہاں ہے جہاں آپ کی زندگی میں ڈر نہ ہو۔ باپ اپنے بیٹے سے ڈر رہا ہے، ماں اپنی بیٹی سے ڈر رہی ہے، حالات کتنے ناساز ہیں، کوئی حرام کمانے والوں سے ڈر رہا ہے، کوئی حرام دیکھنے والوں سے بھاگ رہا ہے، کوئی اپنی اولاد سے اس لیے مطمئن نہیں ہے کہ وہ بیماری سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیوی سے اس لیے مطمئن نہیں ہے کہ وہ آسیب زدہ ہے، کوئی اپنی بیوی اپنی بہن سے اس لیے پریشان ہے کہ اس کے تعلقات کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، کوئی کسی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے جاہل ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی کمی پر رو رہا ہے، کسی کی ٹینشن یہ ہے کہ جناب اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی کو ڈر اس بات کا ہے فلاں صاحب آئیں گے تو میرا خطہ چھین لے جائیں گے، کسی کو ڈر اس بات کا ہے فلاں صاحب آئیں گے تو میرے لوگوں کو ڈیمیج کر دیں گے۔ مگر سوال اتنا ہے ہماری زندگی سے سکون کیوں چلا گیا، ہماری زندگی سے قرار کیوں چلا گیا، اور یہ قرار ملے گا کہاں؟ ہاں میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے ایمس کو کھول رکھے ہیں، لیکن ایمس کے ڈاکٹروں کو سکون کہاں ہے، ایمس کے معالجوں کو سکون کہاں ہے، امریکہ کی کرسی پر بیٹھنے والوں کا سکون کہاں ہے، لندن پر حکومت کرنے والوں کا سکون کہاں ہے، ہندوستان کی پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھنے والوں کا سکون کہاں ہے؟ اللہ اکبر، یہ سکون کی دولت کسی اسٹور پر نہیں ملتی، یہ سکون کی دولت کسی دکان پر نہیں ملتی، یہ لاکھوں فون کی تصویر پڑھنے سے بندہ اس سب میں جا کر کھڑا نہیں ہوتا۔ اے میرے پروردگار، ہم پریشانیوں میں ڈوبے ہیں، بے قراری نے ہمارے دلوں میں ڈھک کر رکھا، راستے سمجھ نہیں آتے، اطمینان والے فیصلے نہیں ہوتے، قوت فیصلہ کم ہوتی جا رہی ہے، اس کو پسند کریں یا اس کو پسند کریں، بات ہماری ہم وسوسوں کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔
خیرات میں امت کو دیا ہے. آپ کو بتاؤں، امریکہ کے لوگ تڑپتے ہیں تو اپنی بیوی کے آنچل کو پکڑ کر روتے ہیں. لندن والوں کو اپنے دل کا درد سنانا ہوتا ہے تو وہ بے قرار ہوتے ہیں کہ جائے کہاں. یورپ کی کنٹریز کی کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی کندھا ان کو نہیں ملتا کہ وہ اپنے اس دوست کے کندھے پر سر رکھ کے اپنے دل کا درد سنائے. اپنے مقدر پر ناز کرو کہ تم خواجہ کے ہندوستان میں ہو. امریکہ رہنے کی طرف ہو تو نکال دینا، لندن جانے کی طرف ہو تو نکال دینا، اندلس جانے کی تمنا، رہنے کی تمنا ہو نکال دینا، کسی اور ملک میں رہنے کی تمنا ہو نکال دینا. امریکہ کے پاس بظاہر اسٹیٹس تو بڑا اونچا ہے لیکن درد سننے والا کوئی نہیں. یہ خواجہ کا ہندوستان ہے. نیپال والا بھی روتا ہے تو اسے اجمیریا آتا ہے، ہنومان گڑھ والا بھی روتا ہے تو اسے سکون کی دولت چاہیے چوکھٹ پہ آئیے اور گواہ بنا کر توبہ کیجیے. یہ بھی ضروری کہ اگر میں خطا کار ہوں تو میں تیرے سوا کسی کو غفار مانتا ہی نہیں. بہت گنہگار ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ بخشش تیرے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا. رب کی بارگاہ میں روئیں گے. آپ کو معلوم ہے لمحوں میں زندگیاں بدلتی ہیں. حضرت خواجہ حبیب اعظمی سٹا وصولی کرتے تھے، ہفتہ وصولی کرتے تھے، ادھر ادھر ہفتہ وصولی کرتے تھے. ایک دن کسی کا حق مار کے لائے، گوشت تیار کیا، سیری تیار کرائی، اپنی بیوی کو دیا پر اس کو پکاؤ، آج سیری کھا گئی. سیری سمجھتے نا؟ ہاں سیری ہے نا، سمجھتے ہیں نا؟ ہوگی تو سمجھیں گے، نہیں ہوگی تو کیسے سمجھیں؟ تو جو ہے پکا، اچھا وہ بھی مار کے لائے کہیں سے، ہفتہ وصولی کرتے تھے، چھین لائے. تو بیوی نے کہا یہ گوشت تو لے آؤ، مسالہ نہیں ہے. تو وہ بھی کہیں سے مار لیں گے، کتاب میں نہیں لکھا ہوتا تو نہیں کرتا. وہ بھی گئے لے آئے. آپ پکاؤ. ایک فقیر دروازے پر پہنچا. میرے آپ کے مصطفیٰ نے فرمایا، کل کی تقریر کی کتاب آج میں کہتا ہوں، حضور نے فرمایا من اذا مسلمن فقط اذانی. صرف پیر صاحب کا دل دکھے تو حضور ناراض نہیں ہوتے ہیں، مسلمان کی ناراض ہو جانے سے بھی حضور ناراض ہو جاتے ہیں. آپ پڑھے دین. حضور نے جو تعلیم دی، حضور کی تعلیم پڑھے تعلیم. یوں ہی نہیں، ابو بکر صدیق بلال حبشی کو خریدتے ہیں اور کعبے کی چھت پر بلال کو دیکھ کر صدیق بے ہوش ہو جاتا ہے. لوگوں نے کہا آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، آپ ابو بکر صدیق ہے. آپ یہ بتائیں سرکار ابو بکر بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو کہا ان کے مقدر پر مجھے رشک آ گیا. وہی بلال ہے جسے کل میں خرید کے لایا.
میں یہ سوچ رہا تھا بکنے والا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھا گیا، خریدنے والا ابو بکر نیچے کھڑا ہے۔ افضلیت ابو بکر کے لیے ہی ہے، بلال حبشی کے لیے نہیں، لیکن مقدر کی بات ہے۔ کیوں؟ بس حضور جس پر کرم فرما دے، جس کو جو دے دے، بات دور نہ نکل جائے۔ اسی لیے یہ خیال رکھیے گا کسی بھی مسلمان کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کا دل دکھاتے رہو کہ میں تو مولانوں سے بہت اچھا رہتا ہوں، پیر صاحب میرے بہت ماننے والے ہیں، سید صاحب سے میں بہت اچھے تعلق رکھتا ہوں، سب سے اچھے تعلق۔ کسی بھی پیر کی بے عزتی کا تصور آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو ورنہ فیضان کئی طریقوں سے رک جاتا ہے، اتنی آسانی سے نہیں ملتا، بڑی کٹھن ہے ڈگر پن گھٹی، اتنی آسانی سے نہیں ملتا، بہت بڑا دل رکھنا پڑتا ہے تب جا کر ہر طرف سے نور آتا ہے۔ ورنہ آپ خود بلاک کرتے ہیں سارے راستے اور پھر کہتے ہیں کہ دل کی نورانیت کم ہو رہی ہے۔ بھائی آپ چار طرف سے پانی آنے کی پائپ لائن پڑی ہو اور آپ کہتے ہیں یہ بھی بند کر دو، یہ بھی بند کر دو، یہ بھی بند کر دو، وہ بھی بند کر دو، پانی صرف ایک سے آنا چاہیے، نہیں، فیضان سب سے آنا چاہیے، بکنا ایک کے ہاتھ پہ، بکنا ایک کے ہاتھ پہ، اور جس کے ہاتھ پہ بکے پھر کوئی کمپرومائز نہیں، بکیں گے ایک کے ہاتھ پہ لیکن فیضان سب سے۔ اسی لیے مفتی اعظم راجستھان نے کہا تھا قاری غلام مصطفیٰ صاحب، ہاں بالکل فیضان نہیں کہا، اسی لیے کہا تھا اپنے پیر کو چھوڑو مت، کسی کے پیر کو چھیڑو مت، کسی کے پیر آپ چھیڑیں گے اپنے والے پیر کا بھی فیضان نہ بند ہو جائے، بات دور نہ نکل جائے، موضوع سے ہٹ نہ جائے۔ وہ بات بیچ میں آ گئی تو میں نے عرض کر دیا حبیب اجمی ہے، کہا کہ آپ سیری تیار کرو، ٹھیک ہے تیار کریں گے، مسالہ نہیں ہے وہ بھی لے آئے، اچھا مسالہ بھی ہے تیار کرو۔ ایک فقیر آیا، دل آزاری کی بات، فقیر آیا دروازے پر دستک دی، مجھے کچھ کھانے کو دو، حبیب کی زبان سے نکل گیا میرے خود کے گھر میں کچھ نہیں، تجھے کیا دوں، حالانکہ وہ مار کے لائے جائے لیکن کھا تو صحیح، کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، اللہ والا تھا، چلا گیا۔ جب کھانا کھانے بیٹھے نا، پتیلی کھولی گئی، برتن کھولا گیا تو دیکھا سب خون بن چکا۔ بیوی کو اس وقت ہوم منسٹر کو جلا اور جلال میں آ کر کہا تمہاری وجہ سے یہ نوبت آئی ہے، تمہاری کنڈیشن یہ ہے کہ تم نے ہمارے کھانے کو خون کروا دیا۔ اب بس وہ وقت آ چکا تھا توبہ کرنے کا، دل کی دنیا بدلی۔ کل کا ہفتہ وصولی کرنے والا آج حسن بصری کی چوکھٹ کی طرف بڑھ رہا، آج حسن بصری جو حضرت امام حسن کے خلیفہ، مولا حسن کے خلیفہ حسن بصری، بصرہ کے رہنے والے امام التابعین، اپنے آپ میں ایک بے مثال ذات حضرت حسن بصری، حجاج بن یوسف کے دور میں کس قدر مشقتوں کے ساتھ انہوں نے دین بچایا، یہ کبھی تاریخ پڑھیے گا۔ ہر دور والا بندہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، میں نے بچایا، حالانکہ جناب والا زندگیاں اٹھا کے پڑھے، آپ کو کتابوں کے اوراق پلٹ کر پڑھے، آپ کو پتا چلے گا جس شخص نے کعبے کے پردے میں آگ لگوا دی ہو، اس دور میں کھڑے ہو کر دین پڑھنا، دین پڑھانا کتنا مشکل کام تھا۔ ہزار سلام حسن بصری کی ذات پر، امام حسن مجتبیٰ سے فیضان لے کر، علی حیدر کرار کی نیابت کی شان لے کر وہ ڈٹے رہے۔ حجاج ثقفی کا نام تو ختم ہو گیا لیکن خاندان حجاج سے محمد بن قاسم ضرور پیدا ہوا ہے۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تاریخ کے اوراق پلٹ کر بتاتا۔ پیغمبر اسلام کی محنتیں ہیں جو آپ کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، پیغمبر اسلام کی محنتیں ہیں، حضور کے صحابہ کی قربانیاں ہیں جو آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ ان مصطفیٰ کے وفاداروں نے پیغمبر اعظم سے محبت کر کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر پریوار والوں کی جان لگا دی ہے۔ اس مقدس جماعت صحابہ کے احسان سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ بلا شبہ اہل بیت کا احسان اسلام کی گردن پر ہے، لیکن تعظیم اہل بیت کے لیے حسین کی تعظیم کیسے کرنی ہے، حسن کی تکریم کیسے کرنی ہے، حسن کی تعظیم آپ حسن سے نہیں سیکھیں گے، اس کے لیے حضور کے صحابی کی طرف مڑنا پڑے گا۔ جو صحابہ پر بات کرتے ہیں وہ ذرا خوف کریں کہ اہل بیت کی تعظیم سکھا کون رہا ہے۔ ارے صدیق نے اپنے
سرکار کے اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. توجہ ہے. آپ سنیے. حسن بصری کی چوکھٹ پر پہنچے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ جانتے تھے یہ بڑا بھائی کیسے آنا. وہ نگاہیں جھکی. حسن بصری کے یہاں جب جا رہے تھے پیر زمین پر رکھ رہے تھے, بچے کھیل رہے تھے. بصرہ کے بچوں کو بھی حال ہے, بچے کھیل رہے تھے. ایک دوسرے سے بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, اتنا منحوس آدمی آ رہا ہے, کہیں اس کے پیر کے لگے ہوئے ذرے ہماری برکتوں کو چھین لیں. حسن بصری کی آنکھوں سے زار زار آنسو. اللہ میں اتنا بڑے گاڑوں کہ بچہ میرے برے ہونے کی شہادت دے رہا ہے. اللہ روتے روتے حسن بصری کی چوکھٹ پر پہنچے. حسن بصری کے مولا حسن کے خلیفہ تھے. نگاہیں ڈال کے دل کی دنیا بدلی, طریقہ زندگی جینے کا سکھایا, توبہ کی, لوٹا ہوا جتنا مال تھا سب واپس کیا. آپ کو معلوم ہے یہاں تک پہنچے کہ بدن کے ایک کپڑے کو چھوڑ کر سب صدقہ کرتے, جس کے پیسے تھے سب لیے. زندگی یوں پلٹتی ہے. لیکن میں نے کیا عرض کیا, توبہ کر کے بس فیضان مانگتے رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گاڑی رک جاتی, لیکن نہیں, محنتیں کرتے رہے, رب کی بارگاہ سے مرتبے مانگتے رہے, اس کا قرب مانگتے رہے. معلوم کہاں تک پہنچے. میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کہاں تک پہنچے, میں اپنا جملہ واپس لیتا ہوں, لیکن اتنا ضرور میں آپ کو اشارہ دے سکتا ہوں کہ کتنی اونچی شان پر قدرت نے انہیں عبور عطا فرمایا. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری حجاج بن یوسف کی فوج سے خود کو بچتے بچاتے حبیب اجمی کی خانقاہ میں آ گئے. توجہ ہے. حبیب اجمی حضرت حسن بصری کی خانقاہ میں. توبہ کس نے کرائی تھی؟ حسن بصری. اب حسن بصری پر دن پڑا ہے تو وہ چھپنے کے لیے حبیب اجمی کی خانقاہ میں آ گئے. توبہ کرانے والا حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے حبیب اجمی کی عبادت گاہ میں پہنچے. اللہ نے حبیب اجمی کو مرتبہ کیا عطا فرمایا, مفتی عبدالرشید صاحب کیا شان عطا فرمائی. جیسے ہی وہ داخل ہوئے حضرت نے فرمایا میری جان کو خطرہ ہے. اور معاملات ایسے ہیں, اس وقت حسن بصری کا شہید ہو جانا یوں سمجھے کہ دین کے کام کا رک جانا تھا. سرکار حبیب اجمی نے کہا میری خانقاہ کھلی, آپ بالکل میرے گھر آرام کی. ادھر آگے آگے حسن بصری داخل ہوئے, پیچھے پیچھے حجاج بن یوسف ثقفی کی فوج داخل ہوئی. حسن کو دیکھا ہے, تمہارے یہاں حکومت خلاف ہے, لوگ پیچھے پڑے, مگر آئے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اگر کوئی ایسا شخص جو جان جس کے پیچھے پولیس پڑی ہو, ایک مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آ جائے, اوپر تو آپ اس کو جگہ نہیں دیں گے. پیر صاحب حضرت تو کیا ہے, میری بیوی بیمار ہے, گھر میں سو رہی ہے, کمرہ میرے ایک ہی ہے, اور میں کیا بھلا جگہ باہر جانے والا ہوں, اسی لیے حضرت میں آپ کو فلاں میرا چاہنے والا ہے, اس کے گھر ٹرانسفر کروا دوں. کوئی نہیں لینا چاہتا ان کا تیر اپنے اوپر, مگر اخلاص جن پر ناز کرے ان کے مرتبے کچھ اور ہوتے ہیں اور ان کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. مرید ہو تو ایسا ہو, دیکھیں آپ. اللہ اللہ. گھر کھولا, بٹھایا, پیچھے فوج آ گئی. حسن تمہارے گھر میں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا, کہہ دیتے نہیں بھائی یہاں کوئی نہیں ہے. ہاں ہے, جاؤ تلاش کر لو. حسن بصری کہتے ہیں میں اندر یار یہ کیسا آدمی ہے. پہلے تو انہیں پڑھا دے دی, پھر پولیس کو بھی کہتے ہیں ہاں یہی ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں وہ بندہ آیا اور آئی, تلاش کیا, مگر خدا کی شان دیکھو, نوا اور اطراف سے آنے والوں, کیکر والی والوں, روڑا والی والوں, اور آس پاس سے آنے والوں اور والیوں. سنو, حضرت حبیب اجمی نے فوج کو جواب دیا, ہاں حسن میرے گھر میں کہاں تلاش ہو. فوج گھر میں داخل ہو گئی, پورے گھر کی تلاشی لی, حسن بصری نظر نہیں آیا. پورے گھر کی تلاشی لی, حسن بصری نظر نہیں آیا. فوج کے سپاہیوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے حبیب, حجاج بن یوسف تمہیں جھوٹ بولنے کا بدلہ دے گا, تمہارا
چلے گئے. سید لقمان شاہ صاحب حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے 7 بار فوجیوں نے یوں چھوا مگر دیکھ نہیں پائے. 7 بار یوں چھوا اور 7 بار چھونے کے بعد بھی وہ نظر نہیں آیا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. وہ مجھے پکڑتے بھی تھے لیکن غیر شعوری طور پر پکڑتے. ان کو احساس ہی نہیں کہ بھئی یہاں پہ کوئی ہے. جب واپس چلی گئی فوج تو حسن بصری آئے. حبیب اجمیر کو کہا یار تمہیں استاد شاگرد کا بھی خیال نہیں رکھنا پڑا, پوری فوج کو اندر داخل کر دیا. اللہ اکبر. یہ کتاب میں لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء, اٹھا کے پڑھ لیجیے. مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان ویڈیو دیکھ کے باتیں نہیں کر رہا. محمد عربی کی جوتیوں کی خیرات لے کر آیا ہوں. یہ بابا نادر شاہ کی نظر توجہ ہے, بات کرو. تذکرۃ الاولیاء اٹھا کے پڑھ. اور اس کی بھی ٹینشن نہیں ہے کہ میں بتا دوں گا تو اللہ بول دے گا تو میں کیا بولوں گا. نہیں, اللہ کا فضل ہے, بے مثال احسانات ہیں اس کے. آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ. کتمان علم کو حرام سمجھتا ہوں. تذکرۃ الاولیاء اٹھا کے پڑھیے گا. فرید الدین عطار کی کتاب ہے, آپ کو پتا چل جائے گا کہ سرکار حبیب اجمی کے مرتبے کیا ہے. اور چاہیے تو میرۃ الاسرار پڑھ لیجیے گا, نفحات الانس اٹھا کے پڑھ لیجیے گا. کتابیں ہیں, پڑھیے تو صحیح. انٹرنیٹ کی دنیا سے پلٹیے, پیغمبر اسلام کے وفاداروں کی تاریخ پڑھیے, تب آپ کو پتا چلے گا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہ سمجھ بات یہ کر رہا تھا. حبیب اجمی سے حسن بصری نے کہا یار تمہیں خیال نہیں رکھا تھوڑا استاد شاگرد ہو اندر نہیں. حضرت سرکار حسن بصری سے حبیب اجمی نے کہا دیکھو میں جھوٹ نہیں بولتا, اگر جھوٹ بولتا تو ہم دونوں گرفتار ہو جاتے. جھوٹ بولتا تو ہم دونوں گرفتار ہو جاتے, لیکن میں نے سچ بولا. تو حسن بصری معلوم توبہ کرانے والے حسن بصری. لیکن دیکھیں مرتبہ حبیب اجمی کا کہاں پہنچا. کہتے ہیں یار یہ تو بتا کہ پڑھا کیا تھا کہ ان کو نظر نہیں آ رہا. پڑھا کیا تھا. انہوں نے وظیفہ بھی لکھا, انہوں نے بھی نہیں چھپایا. نہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ تمہارے بس کا بھید نہیں ہے. تم پڑھو گے تو نسلیں برباد ہو جائیں گی. تم پڑھو گے تو رات میں جنات ستائے گا. تم پڑھو گے. ایسا ڈراؤنا ماحول بنا دیا مفتی صاحب کہ لوگ پوچھتے ہیں حضرات رات کو تہجد پڑھ سکتے ہیں کیوں. لوگ کہتے ہیں کہ جنات لے جائے. سورہ فاتحہ پڑھنے میں میری قوم سی صاحب اتنا ڈرنے لگی کہ کچھ روز سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. ایک جملہ سن لیجئے, جن چیزوں کی اجازت خود سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا نے دے دی ہے پھر وہ اس کے بعد وہ عمل کسی اجازت کا محتاج نہیں ہے. محتاج نہیں ہے. ہاں برکت بڑھانے کے لیے شیخ کی اجازت سے, شیخ جب اجازت دے گا تو مصطفیٰ سے لے کر شیخ تک اس سلسلے کے جتنے فیضان اور جتنی برکتیں وہ اشتراک ہو جائیں گی, برکت بڑھ جائے گی. لیکن احتیاج نہیں ہے کہ آپ پوچھیں تہجد پڑھے کہ نہیں پڑھے, آپ پوچھیں کہ سورہ فاتحہ پڑھے کہ نہیں پڑھے. بہرحال بات تیزی کے ساتھ آگے کرتا ہوں. تو حضرت حسن بصری نے جب یہ پوچھا کہ پڑھا کیا تھا, آپ نے جواب دیا. فرمایا 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تھی, 2 بار قل اللہ شریف, آمن رسول سے لے کر سورہ بقرہ کے آخر تک یہ بھی پڑھا تھا. اور یہ پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا تھا میرے اللہ میں نے اپنے حسن کو تیرے حوالے کر دیا. بس اتنا ہی کہا. اتنا کہنے پر آپ دیکھیں کہ نگاہوں کے سامنے ہے بندہ, نظر نہیں آتا. یہ تاثیر کس بندے کی زبان کی ہے جو کل ہفتہ وصولی کر رہا تھا. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو, اس سے تو بہت سارے جو کل ہفتہ وصولی کر رہا تھا آج حسن بصری کی برکت اور توبہ پر استقامت, ذکر و فکر کی برکت نے اس کے سینے میں اتنا نور پیدا کیا کہ آج وہ آیت الکرسی پڑھ دے تو دشمن کو بندہ نظر نہیں. آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ رو کر اپنے رب کو منائیں گے, آپ رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ جب کریں گے تو آپ کو یہ درجہ نہیں مل سکتا. یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے جب کوشش کریں گے اور صحیح معنوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے مالک سے کہیں گے میرے اللہ میں نے جو کیا وہ تو سب جانتا, اور قیامت میں سارے عیب کھول دے گا اگر میں نے توبہ نہیں کی. لیکن تو یہ بھی فرماتا میرا رب معلوم کتنا کریم ہے, نواز شریف والوں اللہ اللہ
میرے اور آپ کے حضور نے فرمایا، توبہ پہ ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، حدیث قرآن شریف میں ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے، ہم جس دن منہ پر مہر مار دیں گے اور ہم ان کے ہاتھوں سے باتیں کریں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے۔ غرض کے قرآن نے دوسری جگہ کہا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم۔ اللہ پاک نے فرمایا، کان سے بھی پوچھا جائے گا، آنکھ سے بھی پوچھا جائے گا، دل سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا کیا کیا۔ یعنی ہم جو گناہ کرتے نا، ہمارے جسم کے اعضاء پر گویا کہ اس کے نشان موجود ہوتے ہیں۔ ایک جملے میں سمجھ لیجیے، ہمارے جسم کے حصوں پر وہ نشان موجود ہوتے ہیں۔ قیامت میں ہاتھ سے کیا گیا گناہ ہاتھ خود بتائے گا کہ کیا 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 گیا، نگاہ سے کیا گیا گناہ نگاہ خود بتائے گی کہ کیا 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 گیا، زبان سے کیے گئے گناہ کے بارے میں زبان خود بتائے گی، کان خود بتائے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ نے یہ سن لیا نا کہ ہاں، جو بندہ جس عضو سے گناہ کرے گا وہ عضو قیامت کے میدان میں اس کے خلاف گواہی دے گا۔ مگر میرے رب کی شان کریمی دیکھو، حدیث میرے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی، بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، توجہ آگے سے کے پیچھے، یہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ جسم پر اعضائے جسم پر نشانات ہوتے ہیں اور جسم کا حصہ گواہی دے گا۔ مگر ایک خوشخبری کی بات بھی سن لیں، ہمارے اور آپ کے نبی نے کتنا کرم فرمایا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں سچی والی توبہ کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے حضور فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں سے، اس فرشتوں کے ذہن سے وہ گناہ نکال دیتا ہے، جسم کے حصے سے مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جہاں جہاں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں، کریم رب اتنی کریمی دکھاتا ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے جہاں جہاں گناہ لکھے جا چکے وہاں سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اس کی شان کریمی ہے، اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، یہی علاج ہے سکون کا، سکون پانے کا، یہی علاج ہے دھندے میں برکت کا، یہی علاج ہے رزق حلال میں برکت کا، یہی علاج ہے چہرے پر نور کا، یہی علاج ہے موت کے وقت آسانی کا، یہی علاج ہے حالات سے ٹکرانے کا، یہی ہاں اگر آپ زندگی میں انقلاب نہیں لا پائے کچھ حاصل نہیں۔ سچائی کے لیے آپ کو یہ باتیں میری کڑوی لگتی ہوں تو لگتی ہوں، لیکن اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں ناقص۔ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا، کل زہر کو زہر ہی کہا جائے گا، کبھی ہیرے نہیں کہے جائیں گے۔ اس لیے سچائی یہی ہے، اپنی زندگیوں میں نماز عام کریں، صحیح معنوں میں اپنی گناہوں سے رب کی بارگاہ کرم میں توبہ کریں۔ اگر صحیح معنوں میں آپ نے توبہ نہیں کی، تھوڑی دیر کے لیے کسی اللہ والے سے آپ نے دعا کرائی، تھوڑی دن معاملہ ٹھیک رہے، تعویذ بنوایا، تھوڑی دن معاملہ ٹھیک رہے، پھر ہو گئے، اگر پھر ہو گیا تو پھر ایسا نہیں وہ تعویذ کی اسٹائل ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ جو نور تھا نا تعویذ کا، وہ جو نور تھا آستانوں کی برکت کا، وہ دھیرے دھیرے کر کے کم ہوتا رہا اور آپ کے گناہ واپس بڑھتے رہے۔ اس لیے وہ نور جب کم ہو گیا تو پھر آپ کو ضرورت پیش آئی کہ چلیں واپس نورانیت لے کر آئے۔ برادران ملت اسلامیہ، اپنی زندگی میں اپنے مشائخ کی ذات پر توکل کرنا سیکھے، اپنے رب کی ذات پر توکل کرنا سیکھے، ان انجام والوں کی زندگیوں سے سیکھے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں کو جواب دیا۔ ہر جگہ لڑ بھیڑ کر کام نہیں چلتا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، نوا کو سہارے تو تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا طاقت ہوں، نوا کو لڑائی کرنے کے لیے، چپو چلانے کے لیے، نوا کو دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نگاہ ڈالنے کے لیے، بے غیرت ہو تم، بے زمین ہو گئے ہو۔ جو نادر شاہ تمہاری تمناؤں کو سنتا ہے وہ تمہاری بری باتوں کو نہیں دیکھتے اور وہ ناراض ہو گئے۔ یہاں تو خوشی محمد صاحب کو آپ ہاتھ پیر جوڑ کے راضی کر لو گے، وہ ناراض ہو گئے، وہ ناراض ہو گئے تو پھر بریلی سے تعویذ لاؤ یا کھچوچا سے لاؤ۔ فیضان جب کھینچ لیا گیا کوئی ولی راضی نہیں ہوتا، ہر جگہ لڑ بھیڑ کے کام میں۔ اپنی زندگی میں اپنے بزرگوں سے سیکھیں، برکتیں حاصل کریں۔ حضرت مولا علی کی چوکھٹ پہ ایک شخص آیا، لڑنے بھڑنے کی بات ہے، روایت یاد ہے، سنا دوں؟ اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی، ماشاء اللہ، پورا مجمع آپ کا جوان ہے خوشیوں میں سے۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آج کر رہا تھا مولا کائنات کی بات ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں صاحب جو صرف چھیڑنے کے لیے پوچھتے، وہ آتے اسی لیے دیکھوں کیا بولا کیا نہیں بولا، کیا 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 نہیں کیا، کس سے کیسے ملے، اس سے کچھ لوگوں کی زندگی ہی گفتگو ہے۔ اللہ کی پناہ، ان کے ساتھ فوٹو کھینچ لیا، ان کے ساتھ فوٹو کھینچ لیا، ملک الموت کے ساتھ بھی کھینچ لینا، انتہا ہو گئی۔ الامان والحفیظ، توجہ ہے مولا کائنات کے پاس ایک شخص آ جائے، لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں علی اگر نہیں ہو رہا تو اس کو بولتا ہی رہے گا۔ حضرت مولا علی فرماتے کہ مجھ سے پوچھ لو، سلولی اما دونوں عرش کے نیچے جتنی چیزیں ساری پوچھ لو، سب بتا دو۔ ایک دن کھڑا ہوا، وہ بھی عجیب غریب آدمی تھا، قریب دن تک اسے مفتی صاحب سوال گڑھا کہ سوال بھی علی سے کرنا ہے نا تو اسی لیول کا سوال بھی ہونا چاہیے، وہ تو بھٹ سے جواب دے دے۔ تم سے کوئی کہتا ہے کون سا جانور انڈے دیتا ہے، بچے دیتا ہے، فوراً جواب دے دیتے، آپ نے سن رکھی روایت۔ حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اتنی جلدی کیسے جواب دے دیتی، جلدی فرمایا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہے؟ تو کہا 10، 5 اس میں 5 اس میں۔ کہا تو نے اتنی جلدی کیسے جواب اتنی جلدی کیسے جواب دے دیا؟ کہا میری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے اس لیے دے دیا۔ علی حیدر نے فرمایا تیری نگاہوں کے سامنے 10 انگلیاں رہتی ہیں، تو دیکھ کے فوراً جواب دے دیتا میں مولا کائنات ہوں، کائنات نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، تو سوال کرتا میں فوراً ادھر سوال کرتا ہوں تیری اوقات 10 انگلیوں تک کی ہے، تو یہ دیکھ کر جواب دیتا ہے میری شان مصطفیٰ نے اونچی کی ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں مولا کائنات ہوں، کائنات کا کوئی سوال کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جبریل بھی آ کر پوچھتے ہیں کہ جبریل کہاں ہے، تو میں آنکھ بند کر کے کہتا ہوں آنے والے اگر کوئی جبریل ہے تو ہے، ورنہ جبریل ہی نہیں ہے۔ یہ مرتبہ اللہ نے دیا تو سوال بھی علی سے کرنا ہے۔ اس نے کئی دن تک یہ سیٹنگ کی تھی، یہ پوچھوں گا پھر یہ جواب دے دیا تو یہ پوچھوں گا پھر یہ جب پلاننگ کرنے والوں کا بھی حاسدوں کا بھی کوئی علاج نہیں سی صاحب، وہ کئی دن تک پریشان رہتے تھے، یوں کروں گا یوں کروں گا، لیکن جب بات موقع کی آتی ہے تو وہ خود ہی نسیم منسیہ کی منزلوں تک پہنچ جائے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ چلے بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ واللہ میں کسی پہ ٹارگیٹ نہیں کر رہا، یہ میرا مزاج ہے، میں کوئی ادیب خطیب تو ہوں جو آ جاتا ہے بول دیتا ہوں، اللہ توبہ، اللہ سے توبہ۔ کوئی جملہ مفتی لوگ بیٹھے فتوا پر لگا دیں گے، رجوع کر لیتا ہوں، اسی لیے فوراً جلدی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی بات یاد آ گئی مولا کائنات نادر علی کہ یہاں ذکر علی نہ ہو دل کو سکون نہیں۔ جس نے اپنے نام میں علی کو نہیں چھوڑا وہ اپنے جلسے میں کیسے چھوڑ دے؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ بات ہے اس سے مولا کائنات کے قصے بہت یہ پڑھ دیتا ہے۔ بہت دنوں تک اس نے سیٹنگ کی، یہ پوچھوں گا یہ پوچھوں، ایک لوجک والا سوال ہے، لوجک سے خالی سوال لے کر آئے۔ اس نے کہا کہ ایک کتے اور ایک بکری کا ملاپ ہوا، بچہ پیدا ہوا، بتائیے وہ حلال ہے یا حرام؟ حالانکہ یہ تقریباً ناممکن چیز ہے، تو دونوں کی جنس الگ ہے، بکری کی الگ ہے، کتے کی الگ ہے، لیکن اب اس کو چونکہ گستاخی کرنی تھی اور وہ علی کو چپ کرانا چاہ رہا، علی کو چپ کرانا چاہ رہا۔ اس بیوقوف کو پتا نہیں 1500 سال بعد بھی علی کی اولاد بھی چپ نہیں ہوتی، علی کہتے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کے گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہے۔ چپ کرانے آیا، کیسے؟ اپنے علم سے چپ کراؤں۔ سوال کہ اس میں کتے اور بکری کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوا، حلال ہے یا حرام؟ دکھتا کیسے؟ اور دونوں میں ملتا ہے۔ اچھا، حضرت علی نے فرمایا تو اس کے سامنے پانی رکھو، توجہ کی ہے، ساودھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی۔ تو کہنے لگا کہ پانی ہاں کا کبھی کتے کی طرح چاٹ کے پیتا ہے، کبھی بکری کی طرح پیتا ہے۔ حضرت علی نے پانی پلا کے دکھا تو کہا کبھی کتے کی طرح پیتا ہے چاٹ کے، کبھی بکری کی طرح پیتا ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے تو اس کے سامنے گھاس رکھ دو، گھاس کھاتا ہے، بکری نہیں کھاتا ہے۔ اس نے کہا حضرت کبھی کھا لیتا ہے کبھی نہیں کھاتا۔
حضرت مولا علی نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز دیکھو، بیٹھنے کا انداز پچھلے پیر پہ بیٹھتا ہے تو حرام ہے، یہ کتے کی کنڈیشن ہے، اور اگلے پیر پہ بیٹھتا ہے، چاروں پیر پہ بیٹھتا ہے تو حلال ہے، تو بکری کی بیٹھنے کا طریقہ یہ دیکھیں آپ، سٹھیک جوابات۔ لیکن اس نے پھر کیا کہا، کبھی ایسے بیٹھتا ہے کبھی ایسے بیٹھتا ہے۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ مکار ہے، اس کو سیدھے سیدھے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا خوبصورتی کے ساتھ، فرمایا اچھا دیکھ، وہ جو کھاتا ہے نا وہ چگالی کرتا یا نہیں کرتا؟ بکری گھاس کھانے کے بعد اپنا منہ چلاتی رہتی ہے نا کافی دیر تک، اونٹ بھی چلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں چگالی کرنا اردو۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ دیکھ چگالی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر چگالی کرتا ہے تو حلال ہے کہ بکری کا طریقہ، اور اگر نہیں کرتا تو حرام ہے۔ اس نے پھر کہا کہ حضرت کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ اب مولا کائنات کا جواب سنیے، نہلے پہ دینا نانی یاد دلا دی، فرمایا ٹھیک ہے پھر اس کو ذبح کر لے، اگر آتے نکلے تو حرام ہے، اوجری نکلے تو حرام ہے۔ اب یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ کبھی آگ بھی کرتی ہے کبھی اوجری بھی کرتی ہے، کیونکہ ذبح تو ایک بار ہی ہوگا، ایک بار کر دیا قصہ ختم۔ گویا کہ اس کے تصورات کو علی نے ذبح کر دیا، اور کہا مصطفیٰ کے وارث ہے، جہاں سے گویا کہ کہا جہاں سے تمہارے سوچنے کی سرحدیں جہاں ختم ہو جاتی ہے، ہمارے جواب کی سرحدیں وہاں سے شروع ہو جھگڑے نہیں کیے، لات نہیں ٹھوک دی، خیبر کو اٹھا کے پھینک دینے والا علی یہاں لوگوں کو جواب پہ جواب دے رہا، یہودیوں کی نامی یاد دلانے والا علی یہاں جناب والا جواب پر جواب دے رہا ہے۔ اللہ اللہ، بدر کی سرزمین پر سب سے زیادہ کافروں کو جہنم رسید کرنے والا علی یہاں جواب دے۔ پتا چلا تلوار چلانے کی جگہ ہر جگہ نہیں ہے، کہیں کہیں تلوار سے نہیں گفتار سے کام ہوتا ہے، جہاں گفتار سے ہو وہاں تلوار میں چلاؤ، اور جہاں تلوار سے ہو پھر بات مت کرو، پھر تلوار ہی چلے گی۔ برادران ملت اسلامیہ بات یہ کر رہا تھا، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کوئی بہت دور نہیں گیا، کوئی بہت دور نہیں گئے، فرق یہ اللہ ہماری اور آپ کی جان کی رگ سے سادہ قریب ہے۔ وہ تمام لوگوں میں سب سے برا بندہ بھی اگر اس کی چوکھٹ پہ آئے، وہ تمام لوگوں میں سب سے برے بندے کو بھی ایک لمحے میں معاف کر دے گا۔ بہت سے قصے توبہ کے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں حبیب اجمی کرتی تو چھو گیا، ایک قصہ اور پڑھ دیتا، اجازت ہے؟ ماشاء سبحان سرکار حبیب اجمی، آج ایک حبیب اجمی کے قصہ پر، حالانکہ قصے بہت، محمد عربی کے غلام حبیب اجمی۔ کل کنڈیشن یہ تھی کہ حرام کماتے تھے، آج کنڈیشن یہ ہے کہ سب کچھ صدقہ کر کے اس کی محنت اور اس کو منانے کی اتنی محنت تھی، جنگلوں میں جا کے رکھتے، کھنڈروں میں عبادت کرتے، پھر بھی کوئی اس بات پر منا لیا کہ ہاں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ صدقہ کر دیا، اپنے رب کی بارگاہ میں روتے روتے گڑ گڑاتے صبح و شام دعا میں سب صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ کھانے کو لالے پڑ گئے، لیکن حبیب اجمی نے پرہیزگاری کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار ایک بندہ میرے پاس کچھ دنوں پہلے آیا، اللہ معاف کرے، نفل کفر نباشا، اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں میری ٹینشن بڑھ جاتی ہے، تو یہ ہمارا معیار ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، گجرات میں حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ تھے، مجھے ان کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ حضرت کوئی بے نمازی ان کے پاس جاتا نا، دعا دینا تو دور کی بات ہے، اور وہ مخدوم پاک کے وہ خلیفہ اس بندے سے مسافر نہیں کرتے کہ تو بے نمازی، اتنی آسان ہے جنت، ابا جی کا گھر ہے، جب چاہو جب چلے جاؤ، جب چاہو جب آ جاؤ، اتنا آسان ہے جانا۔ یہی حسن بصری روتے تھے، اور کنڈیشن یہ تھی کہ جناب والا ایک مرتبہ چھت پر بیٹھ کر رو رہے تھے،
آنسو گرا نا تو گزرنے والے کے بدن کے اوپر گر گیا، تو گزرنے والے نے پوچھا بھائی یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک؟ حسن بصری نے پلٹ کر کہا ایک گنہگار کی آنکھوں کے آنسو ہے، اپنے کپڑوں کو دھو لینا۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ قصہ پڑھنا ہوں تیزی کے ساتھ، کس منزل تک پہنچے۔ ایک بڑھیا حضرت سرکار حبیب اجمی کی چوکھٹ پر آئی، توجہ ہے، حبیب اجمی کی چوکھٹ پر آئی، بیٹھ جائیں، بسم اللہ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ کے رسول علیہ السلام کے وفاداروں اور غلاموں کی شان بیان کر رہا ہوں۔ سرکار حبیب اجمی کا قصہ پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی، تیزی کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد حضرت عبد العلماء کا بیان آپ نے سننا ہے، تیزی کے ساتھ۔ یا نہیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ ہے، بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ حضرت سرکار حبیب اجمی کی بات کر رہا تھا، حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈیشن یہ، سرکار حبیب اجمی کی چوکھٹ پر ایک بڑھیا آئی، اور بڑھیا آنے کے بعد اس نے کہا حضور میرا بیٹا گم گیا سرکار آپ کرم فرمائے۔ حبیب اجمی نے کہا تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہا حضرت 2 روپے ہے، 2 درہم ہے۔ حضرت حسن سرکار حبیب اجمی نے فرمایا لاؤ وہ 2 روپے لاؤ مجھے دے دو۔ حضرت حبیب اجمی نے 2 درہم ان سے لے لیے، اور لینے کے بعد ان کے سامنے خیرات کر دیے۔ 2 روپے تھے غریب کے پاس، وہ بھی لے لیے، صدقہ کر دیا، اور لینے کے بعد کہا خیرات کر دو، خیرات کر دیا، اور کہا جاؤ اپنے گھر پہنچو تمہارا بیٹا آ گیا۔ کل کو سٹا کھیلنے والا، ہفتہ وصولی کرنے والا، آج مالک کی چوکھٹ پر مالک کو راضی کرنے کے لیے پہنچا، کتنی ترقی پر پہنچا، کہا اپنے گھر جاؤ تمہارا بیٹا تمہارے گھر آ گیا ہے۔ اتنا کہنا تو وہ خاتون اپنے گھر پہنچی تو دیکھا واقعی بیٹا موجود۔ اے اللہ کے بندے کہاں تھا؟ میں نے اتنا تلاش کیا ملا ہی نہیں، تو گیا کہاں؟ تیری کیفیت کیا؟ تیری کنڈیشن کیسی؟ تو تھا کہاں؟ اس نے کہا میں تو کئی کلومیٹر دور کرمان میں تھا۔ کرمان؟ تو یہاں کیسے آیا؟ کہا میرے استاد نے مجھے بھیجا کہ جاؤ بازار سے گوشت لے آؤ۔ میں اٹھا اور گوشت لینے کے لیے وہاں سے چلا، اور جب بازار میں پہنچا، گوشت لینے کے لیے بازار میں پہنچا، جیسے ہی بازار میں پہنچا آندھی آئی، اور اتنی زوردار آندھی آئی کہ اس آندھی نے مجھے اڑا لیا، اور اڑاتے اڑاتے آندھی نے نعرہ رسالت حضرت سید نورانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج العلماء۔